سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 63 تا آیت نمبر 68، یہ ٹوٹل 6 آیات ہیں۔ ان 6 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ توبہ کے حوالے سے آج جو ہمارا درس اور ہماری کلاس ہے، یہ 18ویں کلاس ہے، یعنی تفسیر سورہ توبہ کی آج سے قبل 17 کلاسیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ درس قرآن جو ہم نے آغاز کیا تھا، اگر آپ اس ترتیب سے دیکھیں تو اللہ کا کرم ہے، آج 131واں ہمارا درس ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے اور غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63 اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلے بھی کئی اتواروں سے آپ یہی عنوان سن رہے ہیں، اور اللہ سورہ توبہ میں ایک مقام نہیں بلکہ 10 مقام پر منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر بات یہی ہے، منافق آستین کا سانپ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آستین ہمارے کتنی قریب ہے، اور منافق جو ہوتا ہے نا، وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، ہمارے بغل میں رہتا ہے، ہمارے سائے میں بیٹھتا ہے، اور ہمیں ہی کوریدتا ہے اور ہمیں ہی کھاتا ہے۔ تو منافقین کے حوالے سے سورہ توبہ میں 10 مقام ہے جو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر واضح کیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں ذکر کیا۔ رب جلیل فرماتا ہے، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، ظاہر اسلام ہے، باطن کفر ہے، در حقیقت اسلام کو قبول بھی نہیں کیا۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مہم میں سر انجام دیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے، اللہ کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے، رسول کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے، لیکن پڑھتے کلمہ ہے، پڑھتے کلمہ ہے، ان کی زبانوں پر یہی جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب جلیل کہتا ہے ایسے بدبختوں کے لیے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، رب نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایسے بدبخت شقیع القلب، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ خالدن فیہا، یہاں لفظ خالد ہے، جو آپ اردو میں بھی رکھتے ہیں، نام ہوتے ہیں نا، لڑکوں کے نام ہم رکھتے ہیں۔ خالد کا معنی یہی ہوتا ہے ہمیشہ، ابدی۔ خالدن فیہا مطلب کیا ہوگا؟ یہ منافق جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اس کا کوئی پیریڈ اور دورانیہ نہیں ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال، نہیں۔ قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے ذالک الخزی العظیم، فرمایا ان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ ان کی ذلت اور رسوائی ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 64،
اللہ رب العزت آیت نمبر 64 میں منافقین کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ جو تذکرہ ہے اس کو سمجھنے سے قبل میں آپ کو ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آیت سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے. اور میرا ہرگز مقصد نہ تشبیہ ہے اور نہ تمثیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا. تشبیہ اور تمثیل میرا ہرگز مقصد نہیں، کیونکہ اگر تشبیہ اور تمثیل ہو تو پھر اعتراضات وارد ہو جائیں گے اور اشکالات وارد ہوں گے. میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر دو دوست ہیں، اور وہ دونوں دوست میں سے ایک دوست مذاق کرتا ہے، مستی مذاق میں لگا ہوا ہے. اچھا، اب جب وہ مستی مذاق میں لگتا ہے تو دوسرا جو دوست ہوتا ہے وہ کبھی بات کو سنجیدہ لے لیتا ہے. اگر بات کو جب سنجیدہ لیتا ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، یار یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے. اگرچہ دوسرا کیا کہتا ہے، میں تیرے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں تو مستی مذاق کر رہا ہوں، سیریس تھوڑی تھا. لیکن دوسرا شخص جو ہے نا کبھی کبھار اسے سنجیدگی میں لے لیتا اور کبھی کبھار سنجیدگی میں نہیں لیتا. جب سنجیدگی میں نہیں لیتا تو اس کا دیکھیں تیور چینج ہوگا. تیور کیا ہو، ٹھیک ہے ایسا چلتا ہے یاروں میں، دوستوں میں، بھائیوں میں. لیکن جب اس بات کو سنجیدگی میں لیتا ہے، آپ دیکھیں اس کا تیور بدل جائے گا، اس کا منہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. اب وہ غصے میں آئے گا، کہے گا یار اس طریقے سے تھوڑی کوئی مذاق ہوتی ہے، اس طریقے سے تھوڑی مستی ہوتی ہے. اب ان باتوں کو میرے ذہن میں رکھیں. رکھنے کے بعد بلا تشبیہ بلا تمثیل اب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافقین، یَأْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، یہ جو منافق ہے نا یہ اس بات سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، کس بات کا ڈر بیٹھا ہوا ہے؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. ڈرتے اس بات سے ہم جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی اور بارگاہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہم سازشیں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے ارد گرد بولتے ہیں اور بکتے ہیں. تو اب ان کے دلوں میں یہ آتی ہے بات، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے دلوں کی بات اللہ قرآن میں اتار دے. قرآن کوئی صورت اتارے اور اس صورت میں بتلا دے کہ دیکھو فلاں منافق یہ کہتا ہے، فلاں بدبخت یہ کہتا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، قرآن کے خلاف سازش کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرتا ہے، سوء ادب کرتا ہے. تو منافقین کو اس حوالے سے ڈر لگ گیا. ڈر کیا لگا؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کوئی قرآن کی صورت اتار دے اور اس صورت میں پردہ چاک ہو جائے، جو ہم پیٹ پیچھے کھیل رہے ہیں وہ سب کا سب ان پر عیاں ہو جائے. اب جب یہ کہنے لگے نا تو رب کیا کہتا ہے سنیے گا. رب کہتا ہے اے حبیب آپ فرمائیں، کل اے حبیب آپ فرمائیں استہزئوا، یہ تم جو مذاق کرتے ہو نا، کیونکہ ہوتا یہ کہ پہلے یہ باتیں پیش کرتے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پھر مسلمانوں کے پاس کیا کہتے آ کر کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم سیریس ہیں، یہ ہمارا انداز مذاق برا ہے. تو رب کہتا ہے اپنے حبیب کو آپ فرما دیں ٹھیک ہے نا، تم مذاق کرتے ہو نا، کرو مذاق. یعنی اللہ مذاق کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. توجہ رکھیے گا. یعنی پہلے تو بکواسات کرتے ہیں، بکواسات کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں میں سیریس نہیں تھا یار، میں تو مذاق کے موڈ میں تھا. یہ انداز منافقین کا مسلمانوں کے درمیان اختیار کرتے. تو رب کہتا ہے کل استہزئوا، اے حبیب آپ فرما دے یہ تم مذاق کرتے ہو نا، کرو، چلو کرنا ہے تو کرو. مطلب کیا ہے؟ رب یہ کہنا چاہتا ہے یہ تمہارا مذاق جو ہے نا یہ رب کو پسند نہیں ہے. اب دیکھیں رب نے اس وعدے کر دیا کہ بھلے تم اگر بطور مذاق بھی کر رہے ہو اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو اللہ اسے بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا. اور پھر رب کیا کہتا ہے سنیے گا،
رب کہتا ہے ان اللہ مخرج ما تحذرون. اب تم بھلے اسے کہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، جبکہ تم مذاق نہیں کر رہے تھے، تم اسلام کے خلاف سازشیں رچا رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو نا ہم مذاق کر رہے تھے، لیکن تمہیں جس بات کا ڈر ہے کہ کہیں رب جو ہے کھول کر اپنے حبیب کو بتلا نہ دے، رب کہتا ہے ان قریب اللہ وہ پردہ چاک کرے گا اور تمہارے جو خیالات ہیں، جو تمہارے تصورات ہیں، جو تمہاری باتیں ہیں، اللہ مسلمانوں کے درمیان کھول دے گا. یہ رب کہہ رہا ہے. یہاں میں ایک تفسیر کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ اسکرین پر دیکھیں، تفسیر قرطبی، قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے عربی زبان میں، اور ان کے جو مصنف ہے ان کا وصال ہوا ہے 671 ہجری. یہ میں اس سے بتا رہا ہوں کہ تفسیر آج کی نہیں ہے، 14ویں 15ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں صدی کی نہیں ہے، 7ویں صدی کی یہ تفسیر ہے. اور اس تفسیر کے اندر اسی آیت کریمہ پر مصنف جو رائٹر ہے وہ کیا لکھتے ہیں، میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھیں. وہ لکھتے ہیں انہو عرف نبیہ علیہ السلام احوالہم و اسماءہم، کیونکہ رب نے فرمایا کہ ہم بتلائیں گے. تم بھلے ڈرتے رہو، تم ڈرتے ہو، ڈرو یا جو بھی سوچو، رب کہتا ہے ہم اپنے حبیب کو بتائیں گے. تو قرطبی والے فرماتے ہیں، مفسر قرآن فرماتے اللہ نے اپنے حبیب کو منافقین کے حالات بھی بتائیں اور ان کا جو نام ہے نام بھی بتلا دیا. یہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے. اب ظاہر بات ہے جو منافق ہے وہ تو چھپا ہوا ہے نا، پہچانا نہیں جاتا. ہمارے درمیان بھی ہو تو ہم بھی نہیں پہچان پائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے لیکن ہوتا منافق. بلکہ بعض مرتبہ ہمارے لوگ جو یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اب یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، دوستی یاری ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک طویل عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ قادیانی ہے. ایسا ہوا ہے. اچھا، مجھے ابھی 2-4 روز پہلے ایک شخص بتا رہا تھا، کورنگی کا رہنے والا، کہا ہمارے پڑوسی ہیں اور کھانا آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، جیسے پڑوسیوں میں ہوتا ہے، کام یہ کرتے ہیں. اب فرمایا ایک طویل عرصے سے ساتھ رہ رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے. اب ہمیں پتا چلا کہ ایک بدبخت فرقہ ذکری جو نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے، کہتا نماز فرض ہی نہیں ہے، بدبخت. وہ جو فرقہ ہے اسی فرقے سے ان کا تعلق ہے. اب دیکھیں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتا نہیں، ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، ہم اس سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا. اور وہی کیا ہے، آستین کا سانپ، وہی آستین کا سانپ ہوتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے. اب رب کیا کہتا ہے، منافق اس بات سے ڈر رہے تھے نا کہ رب قرآن میں اتار دے گا، تو مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے حالات بھی بتا دے، ان کے نام بھی بتائے، یہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق، یہ سب بتلا دیا. لیکن رب نے نظام کیسا رکھا، لا انہا نزلت فی القرآن. یہ مفسر کہتے ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، کیونکہ اگر قرآن میں تذکرہ کرتا تو پھر آج مجھے اور آپ کو بھی پتا ہوتا. قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں نا. اب اللہ بات سیدھے اپنے حبیب کو ایسے بتاتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. اللہ بات سیدھے اپنے حبیب کو ایسی بتاتا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوتا بلکہ حدیث میں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے قرآن ہو تو یہ بھی اللہ نے اتارا، اور جو حدیث آتی ہے وہ بھی کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے حبیب آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے از خود نہیں نکلتا، آپ کا رب آپ کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. ظاہر بات ہے میرے مصطفیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ رب کہلوا رہا ہے، رب کہتا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ رب نے بتلایا اپنے حبیب کو، ان کے احوال بھی بتا دیے اور رب نے ان کے نام بھی بتلا دیے.
ہاں ٹھیک ہے وہ قرآن میں نہیں آئے لیکن بہرحال اسے کہا جاتا ہے وحی خفی، یعنی وحی غیر متلو، یعنی قرآن نہیں بلکہ حدیث۔ اچھا اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 65۔ اب یہاں میں نے آپ کو مثال دی تھی، مثال کا تعلق اس سے بھی ہے۔ دیکھیں کبھی کیا تو سنجیدہ شخص کہتا ہے یار تیرے مذاق کو میں قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک تو مخالفت اس بات کی یہ تم مذاق کر رہے ہو، تمہارا مذاق بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ اور اب اس آیت میں رب یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، رب کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ مزاحیہ انداز تھا ہی نہیں، جو ان کے دل میں زہر بھرا تھا وہ نکلا ہے۔ رب یہ بتا رہا ہے، ذرا غور کریں، یعنی مذاق کی بھی کیا مخالفت کی کہ کیسا مذاق ہے تمہارا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں رب یہ بھی بتا رہا ہے نہیں یہ تو مذاق کے کہ تم جان چھڑا رہے ہو، یہ تمہارے دل کے اندر جو زہر تھا نا وہ تم نکال رہے۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ تیرے دل میں جو بات تھی نا آج نکل ہی آئی، زبان پر کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اچھا اور جب آپ ان سے سوال کریں تو کیا کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے، ہم سنجیدہ نہیں تھے، سیریس نہیں تھے، اب دل پر نہ لیں۔ رب کہتا ہے ابھی فرما دے، کل آپ فرما دیجئے اب اللہ، نہیں جو ان کے دل میں تھا وہی زبان پر آیا، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں وَآیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں کے بھی منکر ہے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے بھی منکر ہے۔ پھر رب کیا کہتا ہے کُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر موجود تھی اور اب تمہاری زبان پر آ گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 66۔ اب رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے جب یہ عذر پیش کرنے لگے، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، سنجیدہ نہیں تھے، سیریس نہیں تھے، ایسا ہی مستی مذاق میں آدمی بولتا رہتا ہے۔ رب کہتا ہے کیا یہ عذر منافقوں کا قبول ہوگا اگر یہ باتیں کریں گے؟ لا تعذروا، رب کہتا ہے یہ جو عذر پیش کرے نا، نہیں ہم سنجیدہ نہیں تھے، مذاق کر رہے تھے، رب کہتا ہے کوئی قبول نہیں ہوگا، ان کی باتیں ایکسپٹ نہیں ہوں گی۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم وہ ہو کہ پہلے ایمان لاتے ہو پھر اس کے بعد کفر کرتے ہو، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ اچھا اب اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ نے منافقین کے دو گروہ بنا دیے۔ اچھا منافقین کے دو گروہ اس طریقے سے، ایک گروہ وہ ہے جو وقتی طور پر منافق تھا لیکن پھر اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب اللہ جسے ہدایت دے دے گا ظاہر بات ہے اس کی کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی، کیونکہ جو سچی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ منافق ہو۔ ایسے لوگ تھے جو منافق تھے، سازشیں بھی کر رہے تھے اسلام کے خلاف، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا۔ جب اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا اب ان کا مزاج بدل گیا، الحمدللہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو رب کیا کہتا ہے؟ ہاں اگر کوئی توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے، لیکن جو توبہ نہیں کرے گا رب کہتا ہے نہیں، جس سے توبہ نہیں کی وہ پکڑا جائے گا، وہ پھنسے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان نعفو عن طائفۃ منکم، فرمایا ایک تو وہ گروہ ہے جس نے توبہ کر لی، اب شرمندہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، رب کہتے ہیں ہم اسے کیا کریں گے؟ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ پھر آگے کیا کہتا رب؟ نعذب طائفتم، لیکن جو دوسرا گروہ ہے نا اس کو نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم عذاب دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ اب بھی توبہ نہیں کر رہا، اب بھی مجرم ہے۔
यानी शर्मिंदा नहीं अपने बद अमली पर, बद किरदारी पर, अपने निफाक पर, बद अकीदगी पर। अच्छा, अब इसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 67, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। ऐसा ना समझे कि सारे खराब मर्द ही होते हैं और औरतें दूध की धुली हुई। याद रखिएगा, ये निफाक वाला काम जैसे मर्द करते हैं ना, वैसे औरतें भी करती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो रब क्या कहता है सुनिएगा, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, फरमाया मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बादुहुम मिन बादिन, ये एक ही थाली के चटे बटे हैं, सेम सेम है, फर्क नहीं है, दोनों का काम एक ही है, दोनों का मिशन यही है, दोनों की जो मुहिम बद है ना वो एक ही है। अच्छा, वो क्या आप सुनिएगा, यअमुरूना बिल मुनकर, जब कोई बुराई का काम होगा ना तो कहेंगे करो। मुनाफिक हमेशा याद रखेगा, ये क्या कहेगा पता है, जो खराब काम होगा ना उसकी तारीफें करेगा, इसके ये फवायद है, इसके ये फवायद। अब देखिए बाद मर्तबा लोग शराब के फवायद बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर आता है, कहते शराब पीने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। अरे अजीब आदमी हो यार, आप मुसलमान हो या काफिर हो, कौन? कलमा पढ़ते हो फिर ये कहते हो, कोई काफिर कहे, कोई ईसाई कहे तो बात समझ आती है, हिंदू कहता है बात समझ में आती है, मजूसी कहता है बात समझ में आ रही। यार तू तो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, तेरा नाम मुसलमानों जैसा है, तारीफ है किसी की देखो शराब से ये फायदा होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। तो मुनाफिकीन का जहन क्या होगा, यअमुरूना बिल मुनकर, जो बुरी बातें हैं ना उनका हुक्म देगा, यानी बतलाएगा इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, करो, जहन बना रहा है। अच्छा, फिर क्या करता है, वयनहौना अनिल मारूफ, और जो अच्छे काम होते हैं ना, अच्छे काम, उनसे वो रोकेगा। यानी आप अच्छे काम करेंगे कि यार ये अच्छा काम नहीं, नहीं इसका ये नुकसान हो जाएगा, इसका ये नुकसान, देखिए ये जहन बनाया जा रहा होगा। ये सारा काम कौन करता है, मुनाफिक करता है। यानी इसका मतलब है कि मुनाफिक शैतान होता है, अच्छे कामों से आपको रोकेगा, तरीके भी बताएगा कि नहीं नहीं इसमें ये नुकसान हो रहा है, इसमें ये नुकसान हो रहा है। अब क्या होगा, जाहिर बात है जब वो उकसाता है, वसवसे डालता है, तो कभी कभार हम भी सोचते हैं यार नहीं नहीं करना, अच्छा काम है नहीं करना। अच्छा, बुरा काम है, पहले हम क्या कहते हैं, यार बुरा काम है हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है यार अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसके हबीब अलैहिस्सलाम नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो फवायद भाई, इसका ये भी फायदा होगा, इसका ये भी फायदा होगा, इसका ये भी, यानी उकसाता है, वसवसे डालता है। ये सारे सेवे और ये सारे तरीके किसके, कुरान कहता है मुनाफिकीन। यअमुरूना बिल मुनकर, बुराई का हुक्म करेगा, वयनहौना अनिल मारूफ, और अच्छे कामों से मना करेगा। और फिर कुरान क्या कहता है, वयक़बिदूना ऐदियहुम, मुनाफिक की मुट्ठी है ना बंद रहती है, कुरान कह रहा है वयक़बिदूना ऐदियहुम, मुट्ठी बंद रहती। मुट्ठी बंद होने का मतलब क्या, राय खुदा में खर्च नहीं करता, कंजूस होगा, बखील होगा, यह मुनाफिकी होगा। वयक़बिदूना ऐदियहुम, अपने हाथों की मुट्ठी बना लेगा, बंद कर देगा, यानी राय खुदा में खर्च नहीं करेगा। अच्छा, नसुल्लाह, मुनाफिक अल्लाह को भूल चुका, अल्लाह को भूल चुका, नसुल्लाह, अल्लाह को भूल चुका। अब रब क्या कहता है, जब तू अल्लाह को भूल चुका, मुझे भूल चुका है, फनसियहुम, तो फिर ठीक है हमने भी तुम्हें डील दे दिया, छूट दे दिए, हम तो वैसे ही अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाद है, अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखेगा, हमें जरूरत है, हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदे में है, तो हमारे सजदों को क्या जरूरत है। कितने फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रुकू में है, हमारे रुकू की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, अल्लाह समद है, बेनियाद है, हाँ हमें अल्लाह की जरूरत है। यानी अगर आज हम सजदा करते अपने लिए करते हैं, अल्लाह के लिए थोड़ी।
ہم رکوع کرتے اپنے لیے کرتے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں فوائد حاصل ہو، خوش ہو جائے ہمارا رب. تو ہم اپنے بھلے کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آج نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، رب نے تیرا چناؤ کیا ہے نا نماز کے لیے. رب نے تجھے چن لیا کہ تو آج اللہ کی بارگاہ میں آ کر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. الحمدللہ، یہ تو خوش قسمتی ہے. اب رب کیا کہتا ہے؟ نسوا اللہ، یہ منافق اللہ کو بھول گیا. فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں آزاد چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ان المنافقین هم الفاسقون، رب کہتا ہے منافق ہی وہ قوم ہے جو اللہ کی نافرمان قوم ہے. یہ منافق وہ قوم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 68. اب رب اپنا وعدہ بتا رہا ہے منافقین کے لیے. وعد اللہ، رب کہتا ہے ہمارا وعدہ ہے المنافقین والمنافقات، منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. کس بات کا وعدہ ہے؟ والکفار، اور کافروں سے. کس بات کا وعدہ ہے؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہی حسبہم، یہ سزا ان کو کافی ہوگی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان منافقین پر اللہ کی لعنت ہے. ان منافقین پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب، اللہ کا ایسا عذاب ہے جو قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا. بس یہ تڑپتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ منافقین کے بارے میں آیات تھی جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو